اللہ تعالیٰ کی دو برگزیدہ بندیاں۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر۔ معزز ناظرین کرام، قرآن مقدس کی سورہ تحریم میں اللہ تعالیٰ نے 4 عورتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ ان میں سے 2 قابل عبرت عورتوں کا ذکر ہم اس سے پہلے کی ویڈیو میں کر چکے ہیں۔ واضح ہے کہ اسی سورہ مبارکہ میں 2 ایسی عورتوں کا ذکر بھی موجود ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی بہترین عورتیں قرار دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ طور پر ان 2 عورتوں کی مثال بھی دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ 2 خاص بندیاں کون ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے خود اپنے کلام مقدس میں فرمایا اور انہیں دنیا کی بہترین عورتیں قرار دیا؟ آخر انہوں نے کون سے ایسے اعمال سر انجام دیے کہ اللہ تعالیٰ بھی ان کی تعریف کرنے پر مجبور ہو گیا؟ آئیے ہمارے ساتھ اور تفصیل سے جانتے ہیں کہ اللہ کی یہ نیک بندیاں کون تھیں۔ ناظرین گرامی، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جہاں نیک مردوں کا ذکر فرمایا ہے وہاں نیک عورتوں کا ذکر بھی موجود ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے مردوں کے حقوق بیان فرمائے ہیں، بالکل اسی طرح عورتوں کے حقوق بھی بیان فرمائے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جو ایمان والا ہو، مرد ہو یا عورت، اور وہ نیک اعمال کرے، یقیناً ایسے لوگ جنت میں جائیں گے اور کھجور کی گٹھلی کے شگاف کے برابر بھی ان کا حق نہ مارا جائے گا۔ قرآن پاک کے علاوہ کئی احادیث سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی عورتوں کے حقوق، فرائض اور ان کی معاشرے میں اہمیت کا ذکر موجود ہے۔ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں عورت کے وجود کو دنیا میں محبوب قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تمہاری دنیا کی چیزوں میں سے خوشبو اور عورتیں محبوب بنائی گئی ہیں، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ یعنی اگر ہم قرآن مجید اور احادیث رسول کا مطالعہ کریں تو یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ مذہب اسلام نے عورت کو جو اہمیت دی ہے وہ دنیا کے کسی بھی مذہب نے نہیں دی۔ معزز خواتین و حضرات، قرآن مجید کی سورہ تحریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک نیک سیرت عورت کا تذکرہ فرمایا ہے جو بظاہر تو وقت کے فرعون کی بیوی تھی، لیکن اس کے اعمال نے اسے اللہ تعالیٰ کی برگزیدہ بندی بنا دیا۔ فرعون کی بیوی جن کا نام روایات میں آسیہ بنت مزاحم بیان ہوا ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ فرعون اللہ تعالیٰ کا بدترین دشمن، اللہ کا باغی، انتہائی سرکش انسان تھا۔ لیکن اس کی بیوی ایسی صاحب ایمان، خدا پرست اور خدا ترس خاتون تھی کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ان کو بطور مثال پیش کرتے ہوئے ان کی دعا نقل فرما رہے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اللہ ایمان کے معاملے میں فرعون کی بیوی کی مثال پیش کرتا ہے، جبکہ اس نے یہ دعا کی کہ اے میرے رب، میرے لیے اپنے ہاں جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے بچا لے اور ظالم قوم سے مجھے نجات دے۔ بس اسی دعا کا اثر تھا کہ حضرت آسیہ کے لیے فرعون جیسے باغی اور سرکش کی بیوی ہونا بھی کسی نقصان کا موجب نہیں ہوا۔ فرعون تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بدترین دشمن تھا، لیکن حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ نے جب جادوگروں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلہ میں مغلوب ہوتے دیکھا تو فوراً ان کے دل میں ایمان کا نور چمک اٹھا اور وہ ایمان لے آئی۔ جب فرعون کو خبر ہوئی تو اس ظالم نے ان پر بڑے بڑے قہر ڈھائے اور مختلف اذیتیں اور تکالیف سے دوچار کیا۔ بہت زیادہ زد و کوب کے بعد چمیخا کر دیا، یعنی 4 کھونٹیاں گاڑ کر حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ کے چاروں ہاتھوں پیروں میں لوہے کی میخیں ٹھونک کر چاروں کھونٹوں میں اس طرح جگڑ دیا کہ وہ ہل بھی نہیں سکتی تھی، اور ایک بھاری پتھر سینے پر رکھ کر دھوپ کی تپش میں ڈال دیا اور دانا پانی بند کر دیا۔ لیکن ان تمام تر مصائب و شدائد کے باوجود وہ اپنے ایمان پر قائم و دائم رہی اور فرعون کے کفر سے خدا عز و جل کی پناہ اور جنت کی دعائیں مانگتی رہیں، اور اسی حالت میں ان کا خاتمہ بالخیر ہو گیا اور وہ جنت میں داخل ہو گئیں۔ اور ابن کیسان کا قول ہے کہ وہ زندہ ہی اٹھا کر جنت میں پہنچا دی گئی۔ دوسری اللہ تعالیٰ کی برگزیدہ اور اللہ تعالیٰ کی منتخب کردہ عورت جس کا نہ صرف اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا بلکہ ایک پوری سورت اپنی اس نیک بندی کے نام پر اپنے پیغمبر کے سینہ پاک پر نازل فرما دی۔ ناظرین گرامی، اللہ تعالیٰ کی یہ نیک بندی مریم بنت عمران رضی اللہ عنہا ہیں، جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں۔ کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے شکم سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اس لیے ان کی قوم نے تان اور بدگوئیوں سے ان کو بڑی بڑی تکلیفیں پہنچائیں، مگر یہ صابرہ رہ کر اتنے بڑے بڑے مراتب و درجات سے سرفراز ہوئیں کہ خداوند قدوس نے قرآن مجید میں ان کی مدح و ثنا کا بار بار خطبہ ارشاد فرمایا۔ ان 4 عورتوں کے بارے میں قرآن مجید نے سورہ تحریم میں فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے: اللہ تعالیٰ کافروں کی مثال دیتا ہے جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی عورت واحلہ اور حضرت لوط علیہ السلام کی عورت وائلہ، یہ دونوں ہمارے 2 مقرب بندوں کے نکاح میں تھیں۔ پھر ان دونوں نے ان دونوں سے دغا کیا تو وہ دونوں پیغمبران ان دونوں عورتوں کے کچھ کام نہ آئے، اور ان دونوں عورتوں کے بارے میں خدا کا یہ فرمان ہو گیا کہ تم دونوں جہنمی عورتوں کے ساتھ جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مثال بیان فرماتا ہے کہ فرعون کی بیوی آسیہ جب انہوں نے عرض کی کہ اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے کام سے نجات دے اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات بخش،
اور عمران کی بیٹی مریم جس نے اپنی پارسائی کی حفاظت کی تو ہم نے اس میں اپنی طرف کی روح پھونکی اور اس نے اپنے رب کی باتوں اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور فرما برداروں میں سے ہوئی۔ ان دونوں مثالوں سے واضح طور پر معلوم ہوا کہ عورت دینی اور اخلاقی حیثیت سے مرد کے تابع نہیں ہے، بلکہ اس اعتبار سے اس کا ایک علیحدہ اور جداگانہ تشخص ہے۔ اسی بات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث سے بھی سمجھیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی عزیز ترین بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے بہت محبت کرنے والی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کو خطاب کر کے فرمایا، اے فاطمہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرو، اس لیے کہ میں اللہ کے ہاں تمہارے کچھ بھی کام نہیں آ سکوں گا، اور اے صفیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی، اپنے آپ کو آگ سے بچانے کی فکر کرو، کیونکہ میں اللہ کے ہاں تمہارے بھی کچھ بھی کام نہیں آ سکوں گا۔